بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے نصیحتیں اور عجیب باتیں امیر المومنین کے کہنے پر کہ مجھے کچھ ارشاد فرمائیں، عجیب بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو خلیفہ ہارون رشید امیر المومنین تھا، اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ تو اس نے جب حضرت کی نصیحتیں سنی، بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو چند باتیں حضرت نے اور ارشاد فرمائی، وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شاید کہ ہماری اس بات کو سن کر ہمارے ملک کے سربراہان مملکت، افسران بالا اور بڑے بڑے عہدوں پر برجمان لوگ، شاید کہ ان کو یہ سبق حاصل ہو جائے اور ان کو بھی یہ نصیحت کوئی پلے پڑ جائے اور ان کے دل میں کوئی درد دل لوگوں کا بیٹھ جائے، اور جو ظلم اور جو بربریت اور جو غریب ایک ناچار مفلس لوگوں کے ساتھ افسران بالا دفتروں میں کرتے ہیں، جو بد اخلاقی، بدتمیزی اور عجیب قسم کی جو ہے سلوک، شاید اس سے باز آ جائے۔ خلیفہ نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ کسے کہا؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھ، اللہ سے ڈرنا۔ جو اللہ سے ڈر گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا، ناحق ظلم نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، پیسے نہیں لے گا۔ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے ڈر اور خوف کو دل میں رکھتے ہوئے لوگوں کے کام آئے گا۔ اس لیے اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اور قیامت کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تجھ سے ایک ایک آدمی کے متعلق پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی گھر میں کوئی عاجز عورت رات کو بھوکی سوئی تو قیامت کے روز تمہارا دامن پکڑے گی، یاد رکھنا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ یہ خلیفہ وقت اور بادشاہ وقت کو نصیحت فرما رہے۔ خلیفہ ان باتوں کو سن کر روتا رہا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر جو ان کا وزیر تھا فضیل برمکی، اس نے کہا بس کرو، اب بس کرو، تم نے تو امیر المؤمنین کو مار ہی ڈالا۔ جیسے آج کل کی چاپلوسی کرتے ہیں نا، بادشاہوں کی، وزیروں کی اور صدر کی اور جناب افسران بالا کی چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ یہ چاپلوسی کرنے والے ان بڑے بڑے افسروں اور ان جو ہے نا بڑے بڑے عہدوں پر اور کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ یہی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے حامان چپ رہ۔ اسے کہا اے حامان چپ رہ، میں نے اس کو نہیں مارا، بلکہ تم نے اور تمہاری قوم نے اس کو مارا ہے، چاپلوسیاں کر کر کے، ان کو غلط مشورے دے دے کر، ان کے غلط حکموں کو مان کر۔ یہ بات سن کر خلیفہ کی گریہ و زاری اور بڑھ گئی، اس کا رونا اور بڑھ گیا۔ خلیفہ وقت تھا، بادشاہ وقت تھا، اہل علم میں سے تھا، سمجھتا تھا، اس کے پاس حکمت بھی تھی، عقل بھی تھی، دانائی بھی تھی، علم بھی تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اپنے وزیر سے کہا مجھے فرعون سمجھتے ہیں، اس لیے تجھ کو حامان کہا۔ پھر خلیفہ نے آپ سے پوچھا کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا مقروض ہوں، اور قرض اس کی عبادت اور اطاعت ہے۔ یہ نہیں سمجھ بیٹھنا کہیں کہ میں اللہ کا مقروض ہوں تو میں نے پیسے دینے ہیں، نہیں، اللہ کا مقروض اس اعتبار سے ہوں کہ اس کی عبادت اور اطاعت کا مقروض ہوں۔ اس کی عبادت کروں گا، اس کی اطاعت کروں گا، اللہ کا قرض اترتا جائے گا۔ خلیفہ نے کہا میرا مطلب مخلوق کے متعلق تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے، اس کی بخشی ہوئی نعمت کافی ہے اور کوئی جگہ نہیں۔ اس کے بعد خلیفہ نے 1000 درم کی تھیلی نظر کی حضرت کی خدمت اقدس میں اور کہا یہ نقدی
حلال طریقے سے، حلال راستے سے ہے، یہ اس میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں ہے، قبول فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا، افسوس میری ساری نصیحت بیکار گئی اور تم پر ذرا بھر بھی اثر نہیں ہوا۔ میں تجھ کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے 1000 درہم کی تھیلی دے کر؟ یہ سب کچھ حقداروں کو دینا چاہیے، اور تو اس کو دیتا ہے جس کو نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد خلیفہ وہاں سے واپس ہوا اور کہا، فضیل حقیقت میں نیک انسان ہے، نیک مرد ہے۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ابتدا میں چوروں اور ڈاکوؤں کے سردار تھے، جب سچی توبہ کی، اللہ کے ایسے ولی بن گئے کہ ساری دنیا کو چھوڑ دیا، اور خلیفہ وقت، بادشاہ وقت حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اور نصیحتیں حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔